بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر فاروق اعظم، باب نمبر 8۔ جریر بن عبداللہ بجلی نے کہا، میں نے اس عہد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ ہر اس شخص کی اطاعت کروں گا جسے اللہ صاحب امیر بنائے گا، چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ یہ روح سارے لشکر میں سرایت کر گئی اور فتنے کی آگ ٹھنڈی پڑ گئی۔ اس کے بعد حضرت سعد نے مختلف علمبرداروں کو لکھا، میں اپنی جگہ خالد بن عرفطہ کو تم پر امیر مقرر کرتا ہوں۔ اگر مجھے تکلیف نہ ہوتی تو یہ مقدس فرض میں خود سر انجام دیتا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ شدت درد سے میرا سر سینے پر جھکا ہوا ہے۔ ان کی اطاعت کرو، ان کا حکم میرا حکم ہے۔ یہ تحریر فوج کے سامنے پڑھی گئی اور سب نے حضرت سعد کو معذور قرار دے کر ان کے ارشاد کی تعمیل کی۔ حضرت سعد نے درد کی شدت میں اپنے قریب کی فوج سے خطاب کیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد انہوں نے فرمایا، اللہ برحق ہے، حکومت میں کوئی اس کا شریک نہیں اور اس کا قول کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105 میں، ہم نے ذکر کے بعد زبور میں لکھا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ یہ زمین تمہاری میراث اور تمہارے پروردگار کا کیا ہوا وعدہ ہے۔ اس نے 3 سال سے اسے تمہارے لیے حلال کر رکھا ہے۔ یہاں تم آج تک کھا پی رہے ہو، اس سرزمین کے باشندوں کو قتل کر رہے ہو اور انہیں لونڈی غلام بنا رہے ہو۔ دیکھو، یہ جمعیت تمہارے لیے آئی ہے اور تم معززین عرب ہو، تمہارے قبیلوں کو تم پر ناز ہے۔ اگر تم دنیا کو ٹھکرا کر آخرت کو پسند کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں سے نوازے گا، لیکن اگر تم نے بزدلی اور پست ہمتی سے کام لیا تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری عاقبت خراب ہو جائے گی۔ عاصم بن عمرو نے حضرت سعد کی تکلیف دیکھی تو ان پر اس تقریر کا دگنا اثر ہوا۔ وہ کھڑے ہوئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اس ملک کے باشندوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ یہاں تم 3 برس سے ہو اور لوگوں پر تمہیں بالادستی حاصل ہے۔ تم سربلند ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم نے صبر و تحمل سے کام لیا اور تیر و شمشیر کا صحیح استعمال کیا تو ان کی دولت، ان کی عورتیں، ان کے بچے اور ان کا ملک سب تمہارے لیے ہیں، لیکن اگر تم نے بزدلی اور کم ہمتی کا اظہار کیا، اللہ تمہیں اس سے محفوظ رکھے تو یہ سب تمہارا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اللہ اللہ، پچھلے دن اور ان کی نعمتیں یاد کرو۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پشت پر سنگلاخ اور بنجر زمین ہے، جہاں نہ جھاڑیاں ہیں نہ کوئی جائے پناہ؟ اپنا مرکز نظر آخرت کو بناؤ۔ اس کے بعد حضرت سعد نے فوج میں اعلان کرا دیا کہ جب پہلی تکبیر سنو تو اپنے جوتوں کے تسمے کس لینا، دوسری تکبیر پر تیار ہو جانا اور تیسری تکبیر پر حملہ کر دینا۔ اس کے بعد سورہ جہاد کی تلاوت کا حکم دیا، جس نے دلوں میں جاں بازی اور سرفروشی کے جذبات بیدار کر دیے۔ جب قاریوں نے سورہ جہاد کی تلاوت ختم کی تو حضرت سعد نے پہلی تکبیر کہی، جسے پاس والوں نے بلند آواز سے دہرایا۔ دوسری تکبیر پر لوگ تیار ہو گئے اور جب تیسری تکبیر کہی گئی تو بہادر جوان صفوں سے نکل آئے اور ایرانیوں کو مقابلے کی دعوت دی۔ ایرانیوں میں بھی جوش و خروش کا یہی عالم تھا۔ وہ مسلمانوں کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے۔ غالب بن عبداللہ بن الاسدی ان مبازر طلبوں میں پیش تھے۔ یہ شعر پڑھتے ہوئے میدان میں نکل آئے۔ قد علمت واردۃ المساحی ذات اللبان والبنان الواضح انی سمام البطل المشائی وفارج الامر المحمل فارح۔ ہرمز جو شاہان باب میں سے تاج پہنے ان کے مقابلے کو آیا اور غالب نے اسے گرفتار کر کے حضرت سعد کی خدمت میں پیش کر دیا اور خود پھر میدان میں چلے گئے۔ حضرت عاصم بن عمرو بھی رجس پڑھتے ہوئے آئے اور ایک ایرانی پر حملہ کر دیا جو بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد ایک اور ایرانی ملا، یہ بھی اپنا خچر چھوڑ کے بھاگ گیا اور عاصم اس کے خچر کو ماں سامان کے حضرت سعد کی خدمت میں لے آئے۔ معلوم ہوا کہ وہ شاہی باورچی تھا جو رستم کا کھانا لے کر جا رہا تھا۔ حضرت سعد نے یہ کھانا سپاہیوں میں تقسیم کرا دیا۔ حضرت سعد کی چوتھی تکبیر پر دونوں لشکر گتھم گتھا ہو گئے اور مسلمان اتنی بے جگری سے لڑے کہ حضرت سعد اش اش کر اٹھے۔
اہل ایران جس ساز و سامان سے مسلمانوں کو مٹانے آئے تھے، اسے دیکھ کر غازیان اسلام کے دل رحم کے جذبات سے خالی ہو گئے تھے۔ عمرو بن مادی کرب لوگوں کو جوش جلاتے پھرتے تھے کہ ایرانی فوج سے ایک شخص نکلا جس کا کوئی تیر خالی نہ جاتا تھا۔ اس نے ایک تیر مارا جو عمرو بن مادی کرب کی ذرا میں آ کر لگا۔ یہ پلٹ کر اس پر حملہ آور ہوئے اور اس کی گردن پکڑ کے توڑ دی۔ اس کے بعد تلوار اس کے حلقوم پر رکھی اور اسے ذبح کر دیا۔ پھر للکار کے کہا، ان کے ساتھ یہ کرو، اور مقتول کے ہاتھوں کے کڑے، ڈھال اور قیمتی قبا اتار لی۔ ایرانیوں نے جب دیکھا کہ جریر بن عبداللہ کی قیادت میں بنو بجیلہ بڑھ بڑھ کر وار کر رہے ہیں، چنانچہ ان پر حملہ کرنے کے لیے 13 ہاتھی بھیجے، جنہیں دیکھ کر گھوڑے بتکے اور بھاگ کھڑے ہوئے اور صرف سوار باقی رہ گئے۔ انہیں ہاتھی روندنے ہی والے تھے کہ حضرت سعد نے بنو اسد کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ طلحہ بن خویلد اور ان کے قبیلے کے دوسرے جاں باز مدد کو دوڑے۔ طلحہ نے چیخ کر کہا، میرے قبیلے کے جاں بازو، اگر سعد ان کی مدد کے لیے تم سے زیادہ کسی اور کو موزوں سمجھتے تو اسے بھیجتے۔ ان پر زوردار حملہ کرو اور بپھرے ہوئے شیر کی طرح جھپٹو، تمہیں اسد کہا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اسم بامسمی ثابت کرو، حملہ کرو اور پیچھے نہ ہٹو، بڑھو اور اللہ کا نام لے کر ٹوٹ پڑو۔ اور بنو اسد نے ایسا زوردار حملہ کیا کہ ہاتھیوں کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، لیکن انہوں نے پھر پلٹ کے حملہ کر دیا۔ اب حضرت سعد نے عاصم بن عمرو کو پیغام بھیجا، اے قبیلہ بنی تمیم، تم اونٹوں اور گھوڑوں والے مشہور ہو، تمہارے پاس ان ہاتھیوں کا بھی کوئی علاج ہے؟ بنو تمیم نے جواب دیا، ہاں ہے۔ عاصم نے تیر اندازوں کو پکارا کہ فیل بانوں کو تیر مار مار کے گرا دو۔ تیروں اور نیزوں کی بارش سے ہاتھی گھبرا اٹھے اور چنگھاڑے مار مار کے فیل بانوں کو پھینک دیا، جو سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ اور اس طرح بنو اسد اور بنو بجیلہ کو اس بلائے بے درما سے نجات ملی، جبکہ صرف بنو اسد کے ہی 500 سے زیادہ آدمی اس کی نظر ہوئے تھے۔ حضرت سعد قدیس کے ایک بالا خانے سے جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے۔ کبھی سرفروشان عرب کی جوان مردی دیکھ کر مسرور ہو جاتے اور کبھی بنو بجیلہ اور بنو اسد پر ہاتھیوں اور ایرانی شہ سواروں کی یلغار دیکھ کر مضطرب۔ انہیں اس بات کا بہت صدمہ تھا کہ وہ اس قیامت آسا جنگ میں شرکت کی سعادت سے محروم ہیں۔ حضرت مثنہ بن حارثہ کی بیوہ سلمہ بنت حفص، جن سے حضرت سعد نے نکاح کر لیا تھا، ان کے پہلو میں بیٹھی تھیں، یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں، اور ایسے موقعوں میں اپنے پہلے شوہر کے کارنامے انہیں رہ رہ کر یاد آ رہے تھے۔ جب انہوں نے ایرانیوں کو بنو اسد پر جھپٹتے اور انہیں قتل کرتے دیکھا تو بے اختیار چیخ اٹھیں، ہائے مثنہ، افسوس آج مثنہ نہ ہوئے۔ یہ انہوں نے ایک ایسے شخص کے سامنے کہا جو پہلے ہی اپنی اور اپنے ساتھیوں کی حالت دیکھ کر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ حضرت سعد یہ الفاظ سن کر بے آپے ہو گئے اور سلمہ کے منہ پر تماچا مار کے کہا، ان جانبازوں بنو اسد اور بنو تمیم سے مثنہ کا کیا مقابلہ جو اس قیامت کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ تماچا اس جرأت مند بدویہ کا سر نہ جھکا سکا، اور اس نے حضرت سعد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، یہ بزدلی اور یہ غیرت۔ حضرت سعد اپنی اس حرکت پر بہت شرمندہ ہوئے، ان کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ انہوں نے کہا، باخدا اگر تم بھی مجھے معذور نہ سمجھو گی تو پھر اور کون سمجھے گا؟ تم دیکھ رہی ہو میری کیا حالت ہے۔ لوگوں کو حضرت سعد اور سلمہ کے اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے اس جرأت مند بدویہ کی بہت تعریف کی۔ کوئی شاعر ایسا نہ تھا جس نے اسے خراج تحسین پیش نہ کیا ہو، حالانکہ حضرت سعد بھی ان کے نزدیک بزدل یا قابل ملامت نہ تھے۔ مورخین جنگ قادسیہ کے اس پہلے دن کو یوم ارماس کے نام سے موسوم کرتے ہیں، لیکن اس کی کوئی وجہ تسمیہ بیان نہیں کرتے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ ارماس اس جگہ کا نام ہے جہاں یہ معرکہ برپا ہو گیا تھا، لیکن یہ محض گمان ہے۔ دلیل سے عاری ہے، قادسیہ کی جنگ 3 دن اور 1 رات ایک ہی جگہ ہوتی رہی، لیکن اس کے ہر دن کو الگ الگ نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یوم ارماس کی شام کو دونوں لشکر اپنی اپنی جگہ واپس ہوئے۔ صبح نے آنکھ کھولی تو عرب اور ایرانی اپنے اپنے مقتولوں کو دفن کرنے اور زخمیوں کو میدان جنگ سے اٹھانے میں مصروف ہو گئے۔ مسلمانوں نے اپنے شہیدوں کو عزیب کے قریب ایک وادی میں دفن کیا اور زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے عورتوں کے پاس عزیب پہنچا دیا۔
لیکن ایرانیوں نے اپنے مقتولوں کو پشت کے میدان میں گاڑا اور زخمیوں کو دریا کے دوسرے کنارے لے گئے۔ ادھر یہ دونوں لشکر اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ ادھر قعقاع بن عمرو تمیمی 1000 کی جمعیت لیے منزل عبور کرتے چلے آ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو شام سے عراقی فوج کی مدد کے لیے بھیجے گئے تھے، جن کے متعلق حضرت عمر ابن خطاب نے حضرت ابو عبیدہ کو حکم دیا تھا کہ دمشق فتح ہونے کے بعد عراق کے لوگ واپس بھیج دیے جائیں۔ چنانچہ جب دمشق فتح ہو گیا اور فحل میں مسلمانوں نے رومیوں کو شکست دے دی تو ہاشم بن عتبہ 6000 فوج لے کر حضرت سعد بن ابی وقاص کی مدد کو روانہ ہوئے اور قعقاع بن عمرو کو مقدمۃ الجیش کا افسر بنا کے آگے بھیجا تاکہ وہ بروقت حضرت سعد کے پاس پہنچ جائیں۔ قعقاع بن عمرو وہ مشہور بہادر تھے جنہیں حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد کے عراق روانہ ہونے کے بعد ان کی مدد کو بھیجا تھا، اور جب لوگوں نے ان پر اعتراض کیا تھا کہ آپ قعقاع کو ایک ایسے شخص کی مدد کے لیے بھیج رہے ہیں جس کی سپاہ منتشر ہو چکی ہے، تو حضرت ابو بکر نے جواب میں فرمایا تھا، جس لشکر میں اس جیسا آدمی ہو وہ لشکر شکست نہیں کھا سکتا، اور یہ سچ بھی تھا۔ قعقاع یوم ارماس کے دوسرے دن صبح سویرے قاسیہ کے قریب پہنچے۔ انہوں نے مجاہدین اسلام کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے 1000 سپاہیوں کو 10 حصوں میں تقسیم کیا اور انہیں حکم دیا کہ جب تک ایک دستہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے دوسرا دستہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔ وہ خود پہلے دستے کے ساتھ روانہ ہوئے اور جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت سعد کے پاس پہنچ گئے، انہیں سلام کیا اور کمک پہنچ جانے کی خوشخبری سنائی۔ اس کے بعد صف آراستہ کرنے کے ارادے سے نکلے اور لوگوں سے کہا، جو میں کروں وہی تم کرنا، اور میدان میں نکل کر للکارے، آئیے کون مقابلے پر اترتا ہے۔ ادھر سے ذوالحاجب نکلا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے بولا، میں بہمن جادویہ ہوں۔ یہ سن کر قعقاع نے بلند آواز سے کہا، پھر میں تجھ سے ابو عبید، سلیط اور مورکہ جسر میں شہید ہونے والے دوسرے مسلمانوں کا ضرور بدلہ لوں گا۔ دونوں میں مقابلہ شروع ہوا۔ بالآخر قعقاع نے ذوالحاجب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مسلمانوں نے جو یہ منظر اور شام سے آنے والے دستوں کو دیکھا تو کل کی مصیبت بھول گئے۔ انہیں سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ آج ایرانی لشکر کے ساتھ ہاتھی نہیں تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ کل کی لڑائی میں ان کے ہودے ٹوٹ گئے تھے اور آج ان کی مرمت کی جا رہی تھی، لیکن ابھی یہ ہودے درست نہ ہونے پائے تھے کہ شدت کی لڑائی شروع ہو گئی۔ قعقاع جب اپنی فوج کے دستوں کو آتے دیکھتے، نعرہ تکبیر بلند کرتے اور مسلمان اسے دہراتے تو سارا میدان جنگ دہل اٹھتا۔ ان دستوں کی مسلسل آمد مسلمانوں کے دل میں امنگوں کی جوت جگا رہی تھی، اور ایرانی اس خوف سے سہمے جا رہے تھے کہ اس لامتناہی کمک کے مقابلے میں رستم کا لشکر کیا کر سکے گا۔ ایرانیوں کا خوف اپنی جگہ درست تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اکیلے قعقاع کے سامنے ہی جو ایرانی جاتا وہ موت کے گھاٹ اتارا جاتا۔ قعقاع کے ساتھ حارث بن ذبیان بن حارث تھے، اور ان دونوں نے ذوالحاجب کی طرح دو مبارز طلبوں کو للکار کر موت کی خاموشی سے بدل دیا تھا۔ قعقاع نے پکار کے کہا، مسلمانوں تلواریں نکال لو، کہ تلواریں ہی فتح نصرت کی زمین کو دشمنوں کے خون سے سینچتی ہیں۔ مسلمانوں نے تلواریں سونت سونت کر ایرانیوں پر حملہ کر دیا اور شام تک ان کا خون بہاتے رہے۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا تھا کہ حضرت سعد نے ابو محجن ثقفی کو قید کر دیا تھا۔ ابو محجن عربوں کے مشہور شہ سوار تھے۔ جب مورکہ کارزار گرم ہوا اور مسلمانوں کے نعرہ تکبیر بار بار ان کے کانوں سے ٹکرائے تو پابا زنجیر گھسیٹتے ہوئے حضرت سعد کے پاس پہنچے اور معافی کے ساتھ ساتھ جنگ آزمائی کی اجازت چاہی۔ حضرت سعد نے ڈانٹ کر واپس کر دیا۔ یہاں سے وہ حضرت سعد کی بیوی سلمہ بنت حفص کے پاس گئے اور درخواست کی کہ وہ ان کی بیڑیاں کھول کر حضرت سعد کا بلقا نامی گھوڑا انہیں دے دیں، اور قسم کھائی کہ میں زندہ رہا تو آ کر خود بیڑیاں پہن لوں گا۔ سلمہ نے جواب دیا، میں نہ تمہاری بیڑیاں کھول سکتی ہوں اور نہ تمہیں گھوڑا دے سکتی ہوں۔ ابو محجن مایوس ہو کر اپنی کوٹری کی طرف چلے۔ اس وقت ان کی زبان پر یہ اشعار جاری تھے، اس سے بڑھ کر غم اور کیا ہوگا کہ سوار نیزے بازیاں کر رہے ہیں اور میں زنجیروں میں جکڑا پڑا ہوں۔ کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو زنجیریں نہیں اٹھنے دیتی اور دروازے اس طرح بند کر دیے جاتے ہیں کہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جاتا ہے۔
میرے پاس دولت بھی بہت ہے اور میرے بھائی بھی بہت ہیں، لیکن ان سب نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے اور کسی کو میرا خیال نہیں۔ میں نے بارگاہ خداوندی میں عہد کیا ہے اور میں اس عہد سے نہیں پھروں گا کہ اگر میرے لیے میں خانوں کے دروازے کھول بھی دیے جائیں تو بھی میں ادھر کا رخ نہ کروں گا۔ سلمہ بن حفص نے یہ شعر سنے تو ان کا دل پسیج گیا۔ بولی میں نے استخارہ کر لیا ہے، میں تمہارے وعدے سے مطمئن ہوں۔ یہ کہہ کر ان کی بیڑیاں کھول دیں۔ ابو محجن بلکہ پر سوار ہوئے جو ہتھیاروں سے مسلح تھا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے ایرانیوں پر ٹوٹ پڑے۔ کبھی ان کے میمنے میں گھس جاتے، کبھی میسرے میں تباہی مچا دیتے۔ وہ ایرانیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کر پھینک رہے تھے۔ لوگ انہیں پہچان نہ سکے اور سمجھے کہ ہاشم بن عتبہ کا کوئی ساتھی ہے۔ حضرت سعد اپنے محل سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ بولے واللہ اگر ابو محجن قید میں نہ ہوتے تو میں کہتا یہ ابو محجن ہے اور اس کی سواری بلکہ۔ دن ختم ہوا تو ابو محجن واپس ہوئے اور بیڑیاں پہن کر اپنے قید خانے میں چلے گئے۔ حضرت سعد کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ نیچے آئے اور دیکھا کہ بلقہ پسینے میں نہا رہا ہے۔ پوچھا تو سلمہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت سعد نے ابو محجن کا قصور درگزر کر دیا اور انہیں رہا کر دیا۔ اس دن جنگ آدھی رات تک جاری رہی جس میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا اور انہیں فتح کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے، مگر یہ فتح ان کو نہ مل سکی۔ اس کی وجہ ایرانیوں کی بے شمار تعداد اور ان کی قوت مدافعت بے حد شدید تھی۔ آدھی رات گزر جانے کے بعد بھی فریقین کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنے اپنے مورچوں میں چلے جائیں اور دوسرے دن کے لیے تیاری شروع کر دیں۔ مورخین نے جنگ قادسیہ کے اس دوسرے دن کو یوم اغواص کہا ہے۔ بعض ہسٹورینز کے نزدیک اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس دن قاقا نے شام سے آنے والی فوج کے ذریعے حضرت سعد کے لشکر کی مدد کی تھی۔ یوم ارماس اور یوم اغواص کی درمیانی رات کو مورخین لیلۃ الہدیٰ یعنی سکون کی رات کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس طرح یوم اغواص کے بعد کی رات کو لیلۃ السواد یعنی تاریک رات کہتے ہیں۔ یوم اغواص سے مسلمان اتنے شاد و خرم تھے کہ ساری رات اس خوشی میں جاگتے اور اپنے اپنے قبیلے کی تعریفیں کرتے رہے۔ حضرت سعد بھی آج کے مورکے اور مسلمانوں کی قوت سے اس درجہ مسرور و مطمئن تھے کہ سوتے وقت اپنے ایک ہم نشیں سے کہنے لگے، اگر لوگ تعریفیں ہی کرتے رہیں تو مجھے نہ جگانا کہ یہ دشمن پر غالب رہے ہیں، اور اگر خاموش ہو جائیں کچھ لوگ ایسا نہ کریں تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر تم دیکھ لو کہ یہ چیز بڑھ رہی ہے اور مفاخرت کا پہلو غالب آتا جا رہا ہے تو مجھے جگا دینا کہ یہ بات خطرناک ہے۔ حضرت سعد اطمینان سے سو گئے، لیکن قاقا جاگتے اور اپنے ساتھ شام سے آئے ہوئے سپاہیوں کو جنگل میں اس مقام پر بھیجتے رہے جہاں وہ یوم اغواص کی صبح کو آ کر ٹھہرے تھے۔ ان لوگوں کو قاقا کا حکم تھا کہ صبح جب آفتاب طلوع ہو تو وہ کل کی طرح ایک ایک 100 کے دستوں میں بٹ کر دوبارہ آئیں گے، اور اگر اس دوران میں ہاشم بن عتبہ بھی پہنچ جائیں تو ان کی فوج کو بھی اسی تدبیر پر عمل کرنے کی ہدایت کر دیں، تاکہ اس سے مسلمانوں کی ہمت بھی بڑھے گی اور انہیں اپنی کامیابی کا یقین بھی زیادہ ہو جائے گا۔ لوگ صبح اٹھے تو دونوں لشکر اپنی اپنی جگہ تھے اور میدان مقتولوں اور زخمیوں سے پٹا پڑا تھا، جن میں 2000 مسلمان تھے اور 10,000 ایرانی۔ مقتولوں کو دفن کر دیا گیا اور زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے کیمپوں میں بھیج دیا گیا۔ مسلمان خواتین زخمیوں کی دیکھ بھال پر مامور تھیں اور ان سے ایسی دلجوئی کے ساتھ پیش آتی تھیں کہ وہ اپنا تمام درد دکھ بھول جاتے تھے۔ اس طرح خواتین بھی اس شاندار معرکے میں شامل تھیں اور ان کی خدمات کو شاعروں اور مورخوں نے زندہ جاوید بنا دیا ہے۔ سورج نکلا تو قاقا لشکر کے پیچھے کھڑے صحرا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب سواروں کے دستے آتے ہوئے نظر آئے تو زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا، جسے لوگوں نے دہرایا اور مسلمانوں کے لشکر میں مدد آ گئی مدد آ گئی کا غل مچ گیا۔ ہاشم بن عتبہ بھی اپنے لشکر سمیت قاقا کی فوج سے آ ملے۔ جب انہیں اپنے رفیق کی اس تدبیر کا علم ہوا تو انہوں نے بھی اسی پر عمل کیا اور حکم دیا کہ جب تک پہلا دستہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے دوسرا دستہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ وہ خود پہلے دستے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ قیس بن حبیرہ ان کے ہم رکاب تھے۔ جب وہ قادسیہ پہنچے تو مسلمان لڑائی کے لیے صفیں باندھ چکے تھے۔
لوگوں نے انہیں دیکھا تو اس زور کا نعرہ تکبیر بلند کیا کہ فضا گونج اٹھی۔ ہاشم تیر برساتے ہوئے دشمن کے قلب میں گھستے چلے گئے، یہاں تک کہ دریا تک جہاں پہنچے، وہاں سے پلٹے اور پھر جھپٹے، لیکن کسی کو ان سے مقابلے کی جرت نہ ہوئی۔ مسلمانوں کی اس کمک سے ایرانیوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے ہودوں کی مرمت کر لی تھی اور سورج نکلتے ہی ہاتھیوں کو لے کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا تھا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ وہ آج کی لڑائی میں مسلمانوں کو یوم ارماس سے بھی زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ جنگ پوری شدت کے ساتھ جاری تھی، کبھی ایرانی عربوں کو پیچھے دھکیل دیتے، کبھی عرب ایرانیوں کو۔ اتنے میں یزدگرد کی بھیجی ہوئی کمک ایرانیوں کے پاس پہنچ گئی اور ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ تاہم عربوں کی ہمت پر اس کا کوئی اثر نہ پڑا اور وہ اسی طرح بے جگری کے ساتھ لڑتے رہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب ہاتھی صورتحال سے مانوس ہو گئے اور ان کے گرد و پیش لڑائی نے شدت اختیار کی تو یوم ارماس کی طرح تباہی مچنے لگی۔ حضرت سعد نے جو یہ دیکھا تو ان ایرانیوں سے جو اپنی جان کے خوف سے مسلمان ہو گئے تھے اس کا علاج معلوم کیا۔ انہوں نے بتایا ان کی آنکھیں اور سونڈیں بیکار کر دی جائیں۔ حضرت سعد نے قعقاع اور عاصم بن عمرو کو بلا کر کہا، سفید ہاتھی کا ذمہ تم لو کہ وہ تمہارے سامنے ہے۔ اس کے بعد حمال اور ربیل کے پاس پیغام بھیجا جو بنو اسد کے جانباز تھے کہ تمہارے سامنے جو چتکبرا ہاتھی ہے اس کا بندوبست تم کرو۔ دراصل یہ دونوں ہاتھی ہی سب سے زیادہ خطرناک تھے، باقی سارے ہاتھی ان کے پیچھے تھے۔ قعقاع اور عاصم گھوڑوں سے اتر پڑے اور دونوں نے اپنے اپنے نیزے سفید ہاتھی کی آنکھوں میں گھونپ دیے۔ ہاتھی نے مارے درد کے چنگھاڑ ماری اور فیل بان کو گرا کر سونڈ پھرانے لگا۔ قعقاع آگے بڑھے اور اس کی سونڈ پر تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ مستق سے الگ ہو کر زمین پر جا پڑی۔ ادھر حمال اور ربیل نے چتکبرے ہاتھی پر حملہ کیا، اس کی ایک آنکھ پھوڑ دی اور سونڈ کاٹ ڈالی۔ دونوں ہاتھی چنگھاڑ رہے تھے۔ چتکبرا ہاتھی ایرانیوں کی طرف پلٹ پڑا اور انہیں کچلنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا رخ مسلمانوں کی طرف کیا اور ان میں تباہی مچا دی۔ غرض یہ کہ وہ ادھر ادھر چیختا چلاتا دونوں صفوں میں گھستا اور انہیں رونتا رہا، یہاں تک کہ بھاگا اور دریا میں کود پڑا۔ اس کی دیکھا داکھی دوسرے ہاتھی بھی اپنے اپنے فیل بانوں کو گرا کر دریا کی طرف بھاگے اور پھر واپس نہ ہوئے۔ اس مرحلے پر لڑائی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ ہاتھیوں نے مسلمانوں کی صفوں کو درہم بھرہم کرنا شروع کیا تو ایرانیوں کا لشکر بھاری ہو گیا، اور جب وہ دونوں فوجوں کے درمیان خالی میدان میں ہنگامہ برپا کرنے لگے تو دونوں لشکر اپنی اپنی جگہ کھڑے اس مصیبت سے بچنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ لیکن جب مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ دریا میں کود گئے ہیں تو اطمینان کا سانس لیا اور ہاتھیوں کے اس فرار کو دشمن کے خلاف اللہ کی نصرت پر محمول کیا۔ ایرانی بھی اپنی کثرت تعداد اور یزدگرد کی کمک پر نازا تھے۔ انہوں نے اپنی صفوں کو از سر نو مرتب کیا اور ہاتھیوں کے فرار کی ذلت کو چھپانے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ لڑنے لگے۔ اس طرح دوبارہ شدت جنگ شروع ہو گئی جو دن ڈھلنے تک جاری رہی۔ سارا میدان گرد و غبار سے اٹھ گیا۔ رات ہوئی تو لڑائی کا زور کچھ کم ہوا۔ حضرت سعد نے خیال کیا کہ دونوں لشکر اب جنگ بند کر کے چوتھے دن کے لیے تیاری شروع کر دیں گے، جو پچھلے 3 دنوں سے یوم ارماس، یوم اغواس اور یوم اماس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ لیکن انہیں اندیشہ ہوا کہ دشمن کہیں لشکر کے پیچھے گھاٹ کی طرف سے حملہ نہ کر دے۔ چنانچہ انہوں نے طلحہ اور عمرو کو تھوڑے سے سپاہیوں کے ساتھ ادھر روانہ کیا اور کہا، اگر تم دیکھو کہ ایرانی تم سے پہلے وہاں موجود ہیں تو ان کے بالمقابل اتر جانا، اور اگر وہ وہاں نہ ہو تو وہیں ٹھہر کر میرے حکم کا انتظار کرنا۔ جب یہ لوگ گھاٹ پر پہنچے تو وہاں کوئی نہ تھا۔ طلحہ اور عمرو دونوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ پانی میں گھس کر ایرانیوں کی پشت پر سے حملہ کر دیں، لیکن یہ کیا کس طرح جائے، اس پر ان دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ طلحہ ایرانی لشکر کی پشت پر پہنچ گئے اور 3 بار نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ایرانی خوف زدہ ہو گئے اور سمجھے کہ مسلمانوں نے بدعہدی کا تہیہ کر لیا ہے۔ ادھر مسلمانوں کو یہ آواز سن کر تعجب ہوا۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ ایرانیوں نے ان کے حفاظتی دستے پر حملہ کر دیا ہے اور وہ مدد کے لیے بلا رہے ہیں۔ عمروں نے گھاٹ کے نچلے حصے کی ایرانی فوج پر حملہ بول دیا۔ ایرانیوں کو عربوں کی بدعہدی کا یقین ہو گیا اور جوابی حملے کے طور پر ان کی فوجیں بھی عربوں پر ٹوٹ پڑیں۔ قعقاع نے جو یہ دیکھا تو حضرت سعد سے اجازت لیے بغیر ایرانیوں پر حملہ آور ہو گئے۔
حضرت سعد اپنے بالا خانے میں بیٹھے ایرانیوں پر حملے کے متعلق سوچ رہے تھے۔ جب انہوں نے قعقاع کو حملہ کرتے دیکھا تو کہا، یا اللہ اسے معاف کر دے اور اس کی مدد فرما، ہرچند کہ اس نے مجھ سے اجازت نہیں لی مگر میں اسے اجازت دیتا ہوں۔ اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب میں تیسری بار تکبیر کہوں تو حملہ کر دینا، لیکن ابھی وہ پہلی تکبیر ہی کہنے پائے تھے کہ بنو اسد نے حملہ کر دیا اور ان کے ساتھی بنو نخع، بنو بجیلہ اور کدنہ کے قبائل بھی لڑائی کی آگ میں کود پڑے۔ حضرت سعد نے دیکھا کہ قعقاع کے چاروں طرف جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ سے ان سب کے لیے مغفرت چاہی اور ان کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ ان کی دوسری اور تیسری تکبیر پر عام جنگ شروع ہو گئی۔ میدان میں خچاخچ تلواریں چل رہی تھیں اور لڑنے والی باتیں نہیں کر رہے تھے، چیخ رہے تھے۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی، لڑائی شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ رات بھر قیامت کی جنگ جاری رہی۔ حضرت سعد اور رستم کو کچھ علم نہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ لشکر کے تمام آدمیوں کی طرح حضرت سعد کی بھی پلک نہ جھپکی، اور جب صبح نے اپنا نور بکھیرنا شروع کیا تو مسلمان اپنے اپنے قبیلے کی مداح سرائی کرنے لگے، جس سے حضرت سعد کو یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ غالب ہیں اور انہوں نے ایرانیوں کی گردنیں دبوچ رکھی ہیں۔ ان کے اطمینان میں اور بھی اضافہ ہو گیا جب انہوں نے قعقاع بن عمرو کو یہ رچ پڑھتے سنا، ہم نے گروہ کے گروہ بلکہ اس سے بھی زیادہ تلوار کے گھاٹ اتار دیے، 4 بھی، 5 بھی اور 1 بھی، ہم کثیر سے کثیر جمیت پر بھاری سمجھے جاتے ہیں۔ چنانچہ میرے حریف جب تک موت کی نیند نہ سو گئے میں انہیں برابر تیغ آزمائی کے لیے للکارتا رہا۔ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں نے اسی کی قوی اور یاور آڑ پکڑی ہے۔ یہ ہنگامہ آفریں اور خون فروش رات ختم ہوئی جسے مورخین لیلۃ الحریر کے نام سے پکارتے ہیں، اور صبح نے بیداری کی کروٹ بدلی، لیکن ابھی تک فتح نے کسی فریق کے پرچم سے اپنا دامن نہیں باندھا تھا۔ تو کیا 24 گھنٹے کی اس مسلسل اور انتہائی شدید جنگ کے بعد فوج تھک گئی تھی اور اب آرام کرنا چاہتی تھی؟ نہیں، بلکہ قعقاع بن عمرو لوگوں سے یہ کہتے پھر رہے تھے، جنگ ابھی 1 گھنٹے کے بعد شروع ہوگی، ذرا صبر کرو پھر حملہ کرنا کہ فتح صبر و تحمل کے ساتھ ہوتی ہے۔ سرداروں کی ایک جماعت اپنی فوجوں سمیت قعقاع بن عمرو کے ساتھ ہو گئی۔ یہ سب رستم کی طرف چلے اور ان لوگوں کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے جو رستم کی حفاظت کر رہے تھے۔ دوسرے قبیلوں نے جو مہاجرین و انصار کی یہ جرأت دیکھی تو ان کے سرداروں نے ان مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ لوگ خدا کی راہ میں تم پر سبقت نہ لے جائیں، اور ایرانیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور نہ وہ تم سے زیادہ موت پر جری ہونے پائیں۔ قبیلوں نے اپنے اپنے مقابل پر حملہ کر دیا جو دوپہر تک شدت اور تسلسل کے ساتھ جاری رہا۔ اس وقت ایرانیوں کی صفوں میں انتشار پیدا ہونے لگا۔ فیروزان اور ہرمزان جو فوج کے دائیں بائیں بازو پر تھے پیچھے ہٹنے لگے اور قلب میں شگاف پڑ گیا۔ ساتھ ہی زور کی آندھی آئی اور رستم کا خیمہ دریائے عتیق میں اڑا لے گئی۔ قعقاع بن عمرو اپنے ساتھیوں کو لے کر رستم کے تخت کی طرف دوڑے، لیکن رستم تخت سے اتر کر ان خچروں کی طرف ہو لیا جن پر دولت لاد دی گئی تھی، اور ایک خچر پر لدے ہوئے سامان کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ قعقاع بن عمرو کی فوج کے سپاہی دریا کی طرف نکل گئے۔ انہیں نہ یہ معلوم ہوا کہ خچروں پر دولت لدی ہوئی ہے، نہ یہ پتہ چلا کہ رستم سامان کے پیچھے چھپا کھڑا ہے۔ ہلال بن علقمہ نے ایک خچر پر ہاتھ مارا جس سے اس سامان کی رسی کٹ گئی جس کے نیچے رستم چھپا کھڑا تھا۔ سارا بوجھ رستم پر گرا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، لیکن ہلال کو اس کا پتہ نہ چلا۔ رستم دوڑ کر دریا میں کود گیا۔ ہلال نے اسے دیکھا اور پہچان گئے۔ اس کے پیچھے وہ بھی پانی میں کود گئے اور اسے دریا سے نکال کر قتل کر دیا۔ پھر اس کے تخت پر کھڑے ہو کر چلائے، رب کعبہ کی قسم، میں نے رستم کو قتل کر دیا، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ لوگ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ایرانیوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ ایران کا سب سے بڑا قائد مارا گیا تو ان کے جی چھوٹ گئے۔ جعلی نوس نے ان سے کہا کہ فیروزان اور ہرمزان کی طرح بند کے اوپر سے دریا عبور کر لو، لیکن بند اتنے سپاہیوں کا بوجھ نہ سہار سکا۔ ان سب کو لے کر بیٹھ گیا اور 30,000 ایرانی اپنی زرہوں سمیت دریا میں غرق ہو گئے۔ زرار بن خطاب نے ایران کا سب سے بڑا پرچم درفش کاویانی اٹھا لیا۔
جس کی قیمت لاکھوں کروڑوں تک پہنچ چکی تھی، اور اس طرح یزدگرد کی فوجوں کو عبرتناک شکست کا منہ دیکھنا پڑا، اور وہ ایسا دم دبا کر بھاگیں کہ پلٹ کر دیکھا تک نہیں۔ حضرت سعد نے ان کے تعاقب کا حکم دیا۔ پہلے قعقاع بن عمرو اور شرحبیل، اور اس کے بعد زہرہ تمیمی اور دوسرے لوگ ان کے پیچھے روانہ ہوئے۔ زہرہ تمیمی نے جالینوس کو جا لیا اور شکست خوردوں کو جمع کیا اور انہیں قتل کر دیا۔ مسلمانوں کو جو ایرانی ملتا وہ اسے تلوار کے گھاٹ اتار دیتے یا گرفتار کر لیتے، لیکن ایرانیوں کی طرف سے کوئی مزاحمت نہ کی جاتی، بلکہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ مسلمان ایرانی بھگوڑوں کو ایک دوسرے کے قتل کا حکم دیتے اور وہ بے چون و چرا ان کے حکم کی تعمیل کرتے، جس کی وجہ یہ تھی کہ ایرانیوں کی معنوی قوت بالکل تباہ ہو چکی تھی اور ان میں مقاومت کا کوئی جذبہ بھی باقی نہ رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ جو ایرانی مقابلہ کرتا ہے مارا جاتا ہے اور ان کے سردار بھی فرار ہو رہے ہیں، تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں کا ایک نوجوان ان کے 20 سپاہیوں کو ہانکتا ہوا لے جاتا اور وہ سر جھکائے اس کے آگے آگے اس طرح چلتے جیسے بھیڑوں کا کوئی ریوڑ ہے، جس میں ننگوار کی زندگی بسر کرنے کے سوا نہ کوئی ارادہ ہے نہ امید۔ جو لوگ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، ان میں سے ہر ایک یہ سمجھ رہا تھا کہ فرار ہو کر اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی مراد حاصل کر لی ہے۔ قعقاع، زہرہ اور فوج کے دوسرے افسر اور سپاہی حضرت سعد کی خدمت میں جمع ہوئے۔ فتح کی خوشی نے حضرت سعد کی تکلیف میں کچھ کمی کر دی تھی۔ جب مال و دولت اور سامان یہ جنگ کا ڈھیر لگا دیا گیا تو وہ اتنا تھا کہ کبھی عربوں کے تصور میں بھی نہ آیا تھا۔ حضرت سعد نے ہلال بن علقمہ سے کہلا بھیجا کہ رستم کے لباس میں سے جو چاہو اتار لو، اور ہلال نے سب کچھ اتار لیا، جس کی قیمت 70,000 تک پہنچتی تھی، اور اگر اس کی ٹوپی دریا میں نہ گر پڑتی تو ہلال اس سے بھی زیادہ نفع میں رہتے۔ زہرہ بن ہویا جالینوس کی پوشاک اتار لائے، لیکن حضرت سعد نے وہ سب کچھ انہیں دینا ان کی خدمت سے زیادہ سمجھا اور اس کے متعلق حضرت عمر کو لکھا، جس کے جواب میں دربار خلافت سے آیا: زہرہ جیسے جاں باز پر اعتماد کرو، اس نے اس جنگ میں بے نظیر شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، ابھی تمہیں اور بھی جنگیں لڑنی ہیں، اس کا دل تھوڑا نہ کرو، جو کچھ اس نے جالینوس کے جسم سے اتارا ہے اسے دے دو۔ اس کے علاوہ جب فوج میں حصہ تقسیم کرنے لگو تو اسے اس کے حصے سے 500 زائد دینا۔ حضرت سعد نے لوگوں میں فیے تقسیم کرتے وقت سوار کو 6,000 دیے اور پیدل کو 2,000، اور جن لوگوں نے جنگ میں غیر معمولی کارنامے سر انجام دیے تھے انہیں دوسروں سے 500 زیادہ دیے۔ اس کے باوجود بہت کچھ بچ رہا۔ حالانکہ حضرت سعد نے وہ خمس بھی الگ کر دیا تھا جو مدینہ بھیجا جانے والا تھا۔ حضرت سعد نے حضرت عمر کو تقسیم کی پوری تفصیل لکھی، باقی ماندہ غنیمت کے متعلق ہدایت چاہی۔ حضرت عمر نے جواب دیا: خمس بھی مسلمانوں میں تقسیم کر دو اور ان لوگوں کو بھی حصہ دو جو لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے۔ حضرت سعد نے حضرت عمر کے اس ارشاد کی تعمیل کی، لیکن سامان اتنا تھا کہ پھر بھی بچ رہا۔ مجبوراً حضرت سعد نے پھر لکھا اور حضرت عمر فاروق نے اسے حفاظ قرآن میں تقسیم کر دینے کا حکم صادر فرمایا۔ حضرت سعد اس حکم کی تعمیل کر رہے تھے کہ عمرو بن مہدی کرب اور بشر بن ربیعہ آئے۔ یہ دونوں حضرات اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر لڑے تھے، جس کے معاوضے میں انہیں دوسروں سے زیادہ حصہ بھی مل چکا تھا، لیکن وہ اپنی خدمات کو اس صلے سے زیادہ سمجھ کر اب حفاظ قرآن کے حصے میں بھی شریک ہونا چاہتے تھے۔ حضرت سعد نے عمرو بن مہدی کرب سے پوچھا: تمہیں کتنا قرآن حفظ ہے؟ عمرو نے جواب دیا: میں یمن میں مسلمان ہوا تھا اور قبول اسلام کے بعد ہی لڑائیوں میں شریک ہو گیا، اس لیے مجھے حفظ قرآن کا موقع نہ مل سکا۔ یہ سن کر حضرت سعد نے انہیں حصہ دینے سے انکار کر دیا اور بشر سے سوال کیا: تم نے کتنا قرآن حفظ کیا ہے؟ بشر نے کہا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب لوگ ہنس پڑے اور بشر بھی اس حصے سے محروم رہے۔ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان دونوں شاہ سواروں نے حضرت سعد کے جواب سے مطمئن ہو کر خاموشی اختیار کر لی؟ نہیں، بلکہ عمرو نے کہا: جب ہم قتل کیے گئے تو ہم پر کوئی رونے والا نہ تھا۔ قریش نے کہا: یہ سب قسمت کے کھیل ہیں۔ جب نیزے سینے پر چھید رہے تھے تو ہمیں برابر کا شریک رکھا گیا، لیکن جب دینار تقسیم کرنے کا وقت آیا تو برابر کا حصہ نہ دیا گیا۔ اور بشر بن ربیعہ نے کہا: قادسیہ کے دروازے پر میں نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور سعد بن وقاص ہم پر امیر تھے، اور سعد ایسے امیر ہیں جن کی بھلائی ان کی برائی سے سوا ہے، اور عراق کے سب سے اچھے امیر جریر ہیں۔ اللہ تجھے نیکی دے،
تو قدیس کے دروازے پر ہماری تلواروں کی کاٹ یاد کر، جب شدت ہجوم کے سبب پلٹنے کی گنجائش نہ تھی۔ وہ ایسی رات تھی جس میں لوگ چاہتے تھے کہ پرندے کے پر مستعار مل جائیں تو وہ اڑ جائیں۔ حضرت سعد نے عمرو اور بشر کا پورا واقعہ اور اشعار حضرت عمر کو لکھ بھیجے، جس کے جواب میں حضرت عمر نے تحریر فرمایا، ان کی سرفروشی کی قیمت انہیں دے دو۔ چنانچہ حضرت سعد نے دونوں کو 2,000 درہم دے کر خوش کر دیا۔ اس طرح قادسیہ کا یہ معرکہ، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، شاندار فتح پر ختم ہوا، جبکہ جزیرہ نماء عرب کے ہر گوشے کی نگاہیں اور دل اس کی طرف لگے ہوئے تھے، اور ہر جگہ اس کی خبریں معلوم کرنے کے لیے ایک اضطراب، ایک بے چینی سی پائی جاتی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عزیب سے لے کر عدن اور ابلا سے لے کر بیت المقدس تک سارا عرب جنگ قادسیہ کے انجام کا منتظر تھا، اور اسے اپنے ملک کے ثبات و زوال کی میزان سمجھ رہا تھا۔ چنانچہ ہر علاقے سے خبریں معلوم کرنے کے لیے قاصد آئے ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ فکر حضرت عمر کو تھی۔ وہ روزانہ صبح ہوتے ہی قادسیہ سے آنے والے قاصد کے انتظار میں مدینہ کے باہر تشریف لے جاتے اور دوپہر کو وہاں سے واپسی ہوتے۔ ایک دن وہ تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک سارنی سوار ملا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ قادسیہ سے آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، وہاں کوئی خبر ہے؟ اس نے جواب دیا، اللہ نے مشرکین کو شکست دی۔ حضرت عمر اس کے ساتھ ساتھ دوڑتے جاتے تھے اور حالات پوچھتے جاتے تھے۔ وہ اونٹ پر بیٹھا ان کے سوالوں کا جواب دیتا رہا اور نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ یہ سوار سعد بن عمیلہ فزاری تھے، جو امیر المومنین کے نام حضرت سعد بن ابی وقاص کا پیغام لائے تھے۔ ان کے پاس ایک مکتوب بھی تھا جس میں فتح کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ شہداء کی تعداد اور جو ان میں پہچانے جا سکے تھے ان کے نام درج تھے۔ جب یہ دونوں مدینہ میں داخل ہوئے اور لوگوں نے حضرت عمر کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرنا شروع کیا، تو ابن عمیلہ نے کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، مجھے یہ کیوں نہ بتلایا کہ آپ امیر المومنین ہیں؟ حضرت عمر نے بڑی سادگی اور بے تکلفی کے لہجے میں جواب دیا، میرے بھائی کوئی بات نہیں، اور حضرت سعد کا خط لے کر لوگوں کو سنایا۔ ادھر حضرت عمر مدینے کے لوگوں کو حضرت سعد کا فتح نامہ سنا رہے تھے، تو ادھر یزدگرد مدائن میں شکست کی المناک خبریں سن رہا تھا۔